السلام علیکم دوستو، میں ہوں سرفراز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل محمدی گروپ وتھ سرفراز خان۔ آج ہم آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنا جا رہے ہیں، ایک بہت بڑے بزنس مین اور ایک فروٹ والا جو یہ ٹھیلا لگاتے ہیں ان کا، کہ رب ان پہ اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوا۔ اور یہ بالکل سچا واقعہ ہے، مختصر سا چھوٹی سی ویڈیو ہوگی، اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ جی تو دوستو، جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرا اپنا جو بزنس ہے وہ محمدی گروپ ٹریول ایجنسی کے نام سے ہے۔ عمرہ کا ہم لوگ کام کرتے ہیں اور ساتھ میں نے ایک سکول بھی بنایا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی اس واقعے میں عمرے کا بھی عمل دخل ہے۔ تو بالکل ایک سچا اور ریئل واقعہ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایسا ہے کہ ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ سارا واقعہ اور جو بزنس مین ہیں ان سب کی بات میرے سامنے ہے۔ بالکل بہت بڑے بزنس مین ہیں جن کی فیکٹریاں، ملیں، زرعی رقبہ، مطلب ہر لحاظ سے ارب پتی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور ایک فروٹ والا ہے جو ان کی کسی مل، فیکٹری یا کسی ایریے میں اس نے اپنا ٹھیلا لگایا ہوا ہے، فروٹ والا، تو وہ فروٹ سیل کرتا ہے، غریب سا آدمی ہے بالکل۔ جو امیر شخص ہے اسے خواب میں آتا ہے ایک دن کہ آپ فلاں فروٹ والے کو جا کے اپنے ساتھ لے جائیں اور اسے عمرہ کروائیں۔ بہت دلچسپ بات ہے اور بہت کیا کہتے ہیں، وہ بزنس والا حیران ہوا کہ یہ ایسا خواب مجھے کیوں آیا۔ وہ جب صبح اٹھتا ہے تو اسے بالکل رات کا سارا خواب اسے کلیئر یاد ہوتا ہے کہ مجھے ایسا خواب آیا ہے کہ میں وہ فروٹ والے کو لے جا کے عمرہ کراؤں۔ لیکن وہ اپنا وہم، گمان جو بھی نظر انداز کرتا ہے۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ اس سے ایسا خواب پھر آتا ہے کہ فلاں فروٹ والے کو آپ لے جائیں اور اسے عمرہ کروائیں۔ پھر تھوڑا اس بات میں وہ دلچسپی لیتا ہے اور بہرحال نظر انداز ہی کر دیتا ہے۔ جب کچھ دنوں بعد تیسری دفعہ پھر اسے خواب آتا ہے تو اس دفعہ وہ اس بات کو بہت سیریس لیتا ہے اور وہ کہتا ہے اس کا کسی سے مشورہ کرنا چاہیے۔ تو اپنے علاقے کے مفتی صاحبان سے وہ بات کرتا ہے اور تینوں خواب اور واقعہ ان کے سامنے رکھتا ہے، دہراتا ہے کہ ایسے ایسے مجھے یہ خواب میں بار بار آ رہا ہے اور ایک ہی شخص کے بارے میں بات آ رہی ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے، اس خواب کو میں کیسے لوں۔ تو مفتی صاحبان جو ہوتے ہیں وہ ان کی بات بہت اچھے طریقے سے سنتے ہیں۔ سننے کے بعد آپس میں مشورہ کر کے ان کو کہتے ہیں کہ آپ ٹائم نکالیں اور عمرے پہ چلے جائیں اور وہ فروٹ والے کو ساتھ لے جائیں۔ سارا معاملہ تو بعد میں کھلے گا کہ رب کی ذات کیا چاہتی ہے۔ فی الحال تو رب کی ذات یہی چاہتی ہے کہ آپ اسے عمرہ کروائیں۔ وہ شخص شاید اس میں ایسے وسائل نہ عمرے کرنے کے، اور کون سی بات رب کو اس کی پسند آئی کہ آپ کے تو فعل اللہ پاک انہیں عمرہ کروانا چاہ رہے ہیں، اور آپ کی کون سی رب کو پسند آئی کہ وہ آپ سے ہی یہ نیکی کیوں کروانا چاہ رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو لہٰذا آپ جائیں اور اس سے بات کریں اور اسے عمرے پہ لے جائیں ٹائم نکال کے۔ اب وہ بزنس مین جو ہوتا ہے اس نے خود کئی عمرے کیے ہوتے ہیں، حج پہ گیا ہوا ہوتا ہے، تو اس سے اس کے لیے ٹائم نکالنا بھی انتہائی مشکل تھا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس میں رب کی رضا ہے تو وہ تیار ہو گیا۔ اس نے اپنے ایک آدمی بھیجا اس فروٹ والے کے پاس کہ آپ تیار ہو جاؤ، میں آپ کو عمرے پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ جب فروٹ والے کے پاس گیا تو وہ اس نے سیریس اس بات کو نہیں لیا، اس نے مذاق ہی سمجھا کہ کوئی میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، میں تو کبھی نماز پڑھنے نہیں جاتا، تو اتنے بڑے بزنس مین، فیکٹریوں کے مالک، وہ مجھے اپنے ساتھ عمرے پہ کیوں لے کے جانا چاہیں گے۔ بہرحال اس نے انکار کر دیا کہ میرے ساتھ ویسے مذاق میں کوئی بات کی جا رہی ہے، تو وہ ایگری نہیں ہوا۔ وہ شخص واپس آ جاتا ہے تو وہ جو بزنس مین ہوتے ہیں انہیں وہ سارا واقعہ سناتا ہے کہ فروٹ والے سے ہماری کیا بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے جو فیکٹری کے یا
جو بھی ان کی جو منیجر ہوتے ہیں ان کو وہ بھیجتا ہے کہ آپ جائیں، آپ ان سے بات کریں، اور 1,00,000 بھی اسے دیتا ہے کہ اسے کہیں کہ اپنا پاسپورٹ بنوائیں، کپڑے خریدیں اور عمرے کے لیے ہمارے ساتھ تیار ہو۔ جب وہ اس فیکٹری کا منیجر جاتا ہے اس شخص کے پاس، اسے 1,00,000 اس کے ہاتھ میں رکھتا ہے، اپنا فیکٹری کا کارڈ، اپنے مالک کا نمبر، سب چیز اسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ بھائی عمرہ کے لیے تیاری کریں۔ تو ہمارے جو باس ہیں ان کا آرڈر ہے کہ وہ آپ کو عمرے پہ ساتھ لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اگر آپ کی بھی اس میں رضا ہو، آپ راضی ہوتے ہیں، زبردستی نہیں۔ پھر وہ اسے سارا واقعہ بھی سناتے ہیں کہ 3 دفعہ آپ ان کے خواب میں آئے ہو کہ آپ ان کو عمرے پہ لے کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب آیا اور مفتی صاحبان سے انہوں نے مشورہ کیا، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ وہ آپ کو عمرے پہ لے کے جائیں گے، تو لہٰذا وہ تیار ہیں۔ تو یہ پیسے ہیں، آپ پاسپورٹ بنوائیں، کپڑے بنوائیں اور تیاری کریں۔ اس دفعہ اس سے فروٹ والے کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ واقعی یہ مجھے عمرہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال وہ خوشی خوشی گھر گیا، گھر بچوں کو بتایا، گھر والوں کو بتایا، کپڑے خریدے، تیاریاں ہونے لگ گئی، گھر کا ماحول ایک اچھا بن گیا کہ ہم اتنے غریب لوگ اور اتنا بڑا بزنس مین ہمیں اپنے ساتھ عمرہ پہ لے کے جائے گا، ایک اچھا ہوٹل ملے گا، اپنا سفر اچھا رہے گا۔ بہرحال گھر میں ایک اچھا ماحول بن گیا اور وہ عمرہ کے لیے تیاریاں کرنے شروع لگ گئے۔ 1-1.5 ماہ کے اندر ان کی تیاری بھی ہو گئی، اور جو بزنس مین تھا اس نے اپنا ٹائم بھی نکال لیا کہ ان ڈیٹوں میں جائیں گے، ٹکٹ اس نے کروا لیے، پاسپورٹ بن گیا، تیاری دونوں طرف سے مکمل ہوگی تیاری۔ ایئرپورٹ میں ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ جب ایئرپورٹ میں ملاقات ہوتی ہے تو وہ بزنس مین فروٹ والے کو دیکھتا ہے فرسٹ ٹائم، اور اپنے دل میں سوچتا ہے کہ یار یہ فروٹ والا، مجھے تو اس میں کوئی اچھائی یا ایسی کوئی ظاہری طور پہ سامنے کوئی بات نظر نہیں آ رہی کہ اس سے عمرہ پہ میں لے کے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کی کون سی بات اس کی پسند آئی ہے اور میرے طفیل وہ اسے عمرہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ اس کی رب کی رضا اور سمجھ کے وہ کہتے ہیں چلیں، جانا تو ہے، تیاری مکمل ہے، وہ اسے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ مکہ پہنچتے ہیں، اپنے ہوٹل میں میقات جہاں آتی ہے وہاں سے احرام باندھ لیا جاتا ہے، مکہ پہنچتے ہیں، مکہ خوشگوار موڈ میں، اور مکہ سے حرم شریف کی طرف جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں دونوں مل کے، اور مقام ابراہیم پہ نفل ادا کیے جاتے ہیں، پھر صفا مروہ پہ سعی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد عمرہ ان کا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ رب کے آگے دونوں شکر ادا کرتے ہیں اور شکرانے کے نفل ادا کر کے وہ ہوٹل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ان کے 2-4 دن بیت جاتے ہیں، تو آپس میں اچھی خاصی گفتگو بھی کرتے ہیں، لیکن اس سے ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی وہاں تک کہ میں کیا بات ججمنٹ کروں کہ اس کام کے لیے کیوں چنا گیا ہے۔ بہرحال وہاں سے مدینہ کی طرف رخ ہو جاتا ہے ان کا۔ 3 دن 4 دن جو بھی وہاں طے تھا وہاں مدینہ میں گزار کے حضور کے روضے کی زیارت کی جاتی ہے، اور جب واپسی پھر آتے ہیں حرم شریف کی طرف، دوبارہ عمرہ ادا کرتے ہیں دونوں۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد جب آخری لاسٹ دن ہوتا ہے واپسی کا، تو حرم شریف میں خانہ کعبہ شریف کے سامنے دونوں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور جب واپسی کی طرف پلٹتے ہیں تو جو ہوتا ہے وہ فروٹ والا وہ سب سے کہتا ہے کہ سر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں 1-2 نفل مزید ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہ رب کی ذات مجھے یہاں تک لے آئی ہے، رب بھی جانے دوبارہ میرے نصیب میں یہاں نہ ہوگا نہیں ہوگا۔ تو وہ بزنس مین کہتا ہے جی بالکل ضرور آپ ادا کیجئے۔ تو ان سے اجازت لے کے وہ نفل کے لیے حرم شریف کے سامنے 2 نفل کی نیت کر کے نفل باندھ کے نفل ادا کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو سجدہ طویل کر دیتا ہے، لمبا۔ بزنس مین جو ہے وہ اوپر کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ رب کے حضور دعائیں مانگ رہا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش چاہ رہا ہے۔ بہرحال 5-7 منٹ وہ اس سے کوئی بات نہیں کرتا۔
جب زیادہ ٹائم یعنی کہ 10 سے 15 منٹ کے درمیان کا وقت ہو جاتا ہے تو اس سے کچھ وہم سا ہوتا ہے کہ یہ اتنا لمبا سجدہ اس نے کیوں کیا. جب وہ اسے چیک کیا جاتا ہے تو وہ اس کی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے. اب یہاں پہ آ کے وہ بزنس مین کو حقیقت سامنے آتی ہے کہ اس کی جو روح پرواز کرنی تھی وہ یہ جگہ تھی. یہاں سے اس شخص کی روح پرواز کرنی تھی اور میری مدد کے بغیر یہ پہنچ نہیں سکتا تھا. اللہ پاک نے خواب کے ذریعے میرے اندر یہ چیز ڈالی کہ اسے میں یہاں تک لے آؤں اور اس کی جو روح ہے وہ یہاں سے پرواز کرنی تھی. اب رب ہی جانے اس کا کون سا ایسا عمل تھا کہ اللہ پاک نے اس کی اتنی قبولیت فرمائی اور یہاں پہ حرم شریف میں خانہ کعبہ شریف کے سامنے اس کی روح پرواز کر گئی. بہرحال اس کے کفن دفن کی تیاری کی جاتی ہے. لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے حرم شریف میں، آپ پتہ ہے آپ لوگوں کو. تو لاکھوں کے مجمع میں اس کا جنازہ کیا جاتا ہے اور وہیں پہ گھر والوں کی اجازت لے کے پاکستان میں کال کر کے گھر والوں سے اجازت لے کے وہیں پہ اسے دفنا دیا جاتا ہے. واپسی بزنس مین اکیلا آتا ہے اور واپسی آتے ہی سب سے پہلے وہ اس فروٹ والے کے گھر میں جاتا ہے اور یہ ان کی مالی مدد امداد کرنے کے لیے، افسوس کرنے کے لیے اور دوسرا یہ جاننے کے لیے کہ اس میں ایسی کیا خاص بات تھی جو اللہ پاک کو اتنی پسند آئی کہ 3 دفعہ خواب میں مجھے یہ ظاہر کروایا کہ میں اسے عمرے پہ لے جاؤں اور میں نے اسے عمرہ کروایا اور وہاں پہ اس کی روح پرواز کر گئی. اس کی وائف سے بچوں سے ملتا ہے، وہ تحائف وغیرہ بھی دیتا ہے، ان کو دلاسا بھی دیتا ہے اور ان کی پرورش، ان کے گھر کا خرچہ، وہ سارا کچھ سب کچھ اپنے ذمہ لے لیتا ہے کہ آج تبار اس گھر کی پرورش میں نے کرنی ہے. تو بچوں کی پڑھائی کے معاملات سب چیز وہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے. اور اینڈ میں وہ اس فروٹ والے کی وائف سے پوچھتا ہے کہ ایسی کیا نیکی تھی، کیا عمل تھا. اب اس کی وائف ہو کہ اللہ پاک اتنے اس پہ راضی ہو گئے تو میں اس کو جاننا چاہ رہا ہوں. اس کی وائف ساری زندگی کے واقعات، ساری باتیں اسے سناتی ہے صبح سے لے کے شام تک، لیکن ان نے ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی جس سے وہ جان کے سمجھ سکیں کہ ان کی اتنی بڑی وہ نیکی ہے. ہاں، ان کی وائف اینڈ پہ کہتی کہ ایک اور بات جو میرے مائنڈ میں، ذہن میں نہیں تھی، وہ یہ ہے کہ جب یہ گھر آتے ہیں تو ہمارے گھر کے سامنے ایک بیوہ عورت رہتی ہے، اس کی یتیم بچے ہیں چھوٹے چھوٹے. جب بھی یہ گھر آتے ہیں تو اب گھر کے لیے جو بھی فروٹ یہ سبزی لے کے آتے ہیں، ایسے ہی ایک شاپر ان کے لیے بھی لے کے آتے ہیں اور ان کے دروازے کے سامنے باہر رکھ کے دروازہ کھٹکا کے جب اندر سے کوئی آواز آتی ہے کہ کون باہر ہے تو وہ آواز لگاتے ہیں کہ بہن یہ اب سبزی یا فروٹ یہ شاپر اٹھا لیں. اتنی بات کر کے وہ اپنے گھر میں آ جاتے ہیں اور اپنا شاپر فروٹ ہمیں دیتے ہیں. اس کے علاوہ تو مجھے ایسی کوئی ان کی نیکی ذہن میں خاص نیکی نہیں یاد آ رہی کہ انہوں نے کیا کیا. نماز بھی نہیں پڑھتے تھے بالکل اور کام پہ جاتے تھے دل لگا کے اپنا کام کرتے تھے فروٹ والا. تو یہ ایک عمل ہے جو وہ کہ ایک بیوہ ہے اور اس کی روزانہ کی سبزی لا کے اسے اپنی طرف سے دیتے تھے اور ان کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتے تھے اور خود یعنی کہ رکھ کے چلے آتے تھے تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو کہ میں سبزی ان کے گھر سے آتی ہے، اور فروٹ بھی لا کے دیتے تھے. تو وہ جو بزنس مین ہوتا ہے اسے ساری بات سمجھ آ جاتی ہے. اس کے بعد اس گھر کی بھی کفالت اپنے ذمہ لے لیتا ہے. وہ کہتا ہے اس گھر کے اس بچوں کی وہ بھی کفالت آج کے بعد میرے ذمہ ہے اور اس گھر کی بھی کفالت میرے ذمہ ہے. اور شاید اللہ پاک مجھ پہ اتنا راضی ہوا ہے کہ میں اسے لے کے گیا ہوں اور ان دونوں گھروں کی کفالت اللہ پاک نے میرے ذمہ لگانی ہوگی تو اللہ پاک مجھ پہ بھی میرے پہ بھی اتنا ہی راضی ہو گیا. تو دوستو، یہ ایک سچا واقعہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اس کا مقصد مطلب کیا سمجھ آئی آپ کو، اس کا فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. مجھے اجازت دیجیے. میری یہ ویڈیو آپ کو اگر پسند آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔